ساتھ ہیں مولانا جاوید اقبال نعیمی، امام و خطیب جامع مسجد بٹن کوٹ منڈی۔ یہ ہم اپنے مہمان سے التماس کرتے ہیں کہ آج ہمارے سنی چینل کے ناظرین کو آپ اہل بیت کے تعلق سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سنی چینل کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم اس میں بیٹھ کر کے شان اہل بیت بیان کریں اور ناظرین اس کو سماعت کریں۔ بے شک شان اہل بیت کے تعلق سے قرآن مقدس کی چند آیات اور چند احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ رب قدوس فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بے شک ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرمائے۔ بے شک اور اہل بیت کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں؟ ازواج مطہرات تو اس کے اندر شامل ہیں ہی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں جلوہ بار ہیں۔ فرمایا آئین الفاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ حاضر ہوئی۔ فرمایا آئین علی، علی کہاں ہے؟ پھر اسی طرح سے حضرت امام حسن امام حسین کے تعلق سے فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس چادر کو پھیلایا اور سب کو ان کے نیچے لیا اور ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، دعا فرمائی رب کی بارگاہ میں، یا اللہ میں ان سے محبت فرماتا ہوں، بے شک تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر اب دیکھیں دیگر مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کا ذکر قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، جیسے جس کو آیت مودت بھی کہا جاتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کوئی معاوضہ کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، یعنی حضور کے صدقے میں سب کچھ ملا۔ آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی فرمایا کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت و مودت۔ ان کی مودت کیسی ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ بار ہیں۔ آپ نے حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے، ان کے بھائی سے اور ان کے والدین سے محبت کرے گا قیامت کے دن جنت کے اندر وہ میرا ہم نشین ہوگا۔ یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اونچا مقام ملے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھیں، اگر MLA کے ساتھ، MP کے ساتھ یا دیگر بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں دنیا داری کے اعتبار سے کہ ہمیں ان کا قرب ملا، لیکن اصل تو عزت والے وہ ہیں کہ جن کو جنت میں حضور کا قرب ملے، حضور کے ہم نشین بنیں۔ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ وہ بلائیں ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم، وہ بھی بلائیں اپنے بچوں کو اور ہم بھی بلائیں اپنے بیٹوں کو، بے شک وہ بھی بلائیں اپنی عورتوں کو اور ہم بھی بلائیں اپنی عورتوں کو، وہ بھی خود آئیں اور ہم بھی خود آتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں۔ پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم نبتہل، پھر کیا کریں؟ مباہلہ کریں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر لعنت بھیجتے ہیں جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو جب یہ مباہلے کے لیے یہ گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا موقع دیا جائے، ہم اس کے تعلق سے کچھ سوچیں گے۔ صبح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کس شان کے ساتھ کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت امام حسین گود میں، امام حسن کی انگلی پکڑی، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا، ان کے پیچھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں
ہاتھ اٹھائے اور ارشاد فرمایا کہ جب میں دعا کروں تم آمین کہنا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ادھر سے جب اس پادری نے دیکھا جو 40 پادریوں کے ساتھ تھا، اس نے دیکھا یہ منظر، اس عیسائی نے، اس نے کہا کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات، اگر انہوں نے دعا کر دی اور یہ جو نورانی چہرے ساتھ میں ہیں انہوں نے آمین کہہ دی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اس سے ہمیں بھی ایک عقیدہ ملتا ہے، اگر ان کی دعاؤں سے پہاڑ ہٹ سکتا ہے تو ان کی توجہ اگر وہ ہماری طرف فرمائیں ہماری پریشانیاں بھی دور ہو سکتی ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ پھر وہ مباہلے کس نے کہا کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ تو مدینے میں مباہلہ ہو رہا ہے، اگر یہ تیار ہوتے اور مباہلہ کرتے تو نجران میں بھی آگ برستی، اور یہ تو عذاب میں مبتلا ہوتے ہی، اور فرمایا ایسے ہی آگ برستی بلکہ ان کی شکل سور اور بندروں جیسی ہوتی، سور اور بندروں جیسی ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ شان اہل بیت جس کو رب نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ پھر جب یہ مباہلہ ہوا تو آپ کے ساتھ بیٹیوں میں سے حضور کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، باقی شہزادیاں نہیں تھیں۔ اس پر اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سگی بیٹی ایک ہی تھی، حالانکہ سن 9 ہجری میں، ہجری سے پہلے تمام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی شہزادیاں تھیں ان کا وصال ہو چکا تھا، ان کا وصال اس سے سن 9 ہجری سے پہلے ہو چکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ قول کہاں تک صحیح ہے، اس کا جواب ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہے، اس کا جواب تو قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے، بنت کا نہیں بناتی کا جمع کا لفظ لایا گیا ہے، یعنی حضور اس آیت مقدسہ کے اندر بھی یہ بتایا گیا حضور کی ایک ہی بیٹی نہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر وہ مان لیں گے تو پھر انہیں حضرت عثمان غنی کو حضور کا داماد ماننا پڑے گا۔ ان کے دل کے اندر تعصب اور بغض حضرت عثمان غنی کے تعلق سے اس طرح سے اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ لیکن ہم امام اہل سنت اعلی حضرت حاضر بریلوی کے ماننے والے، تمام اولیاء کاملین کے ماننے والے، تمام صحابہ اہل بیت کے ماننے والے، انہوں نے ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے وہ ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل بیت کے تعلق سے کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ وہ مقدس خاندان ہے۔ دیکھیے آج کل کے جو سادات کرام ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ نماز کے اندر شامل ہیں ہمیں ثواب ملے گا، لیکن ہمیں ثواب جو ملے گا ان کو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ کس وجہ سے؟ خون رسول کی وجہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خاندان کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں خاندان پر فخر کرنا، غرور کرنا، یہ منع ہے شریعت کے اندر، اور خاندان کی اہمیت ہے، اور پھر خاندان رسول کی اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو ہے۔ جنگ مؤتہ کو آپ دیکھیں، وہاں پر جو صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت جعفر بن ابی طالب وہ بھی وہاں شہید ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ یہ تینوں جنت کے اندر موجود، تینوں جنت کے اندر موجود ہے، مگر حضرت جعفر جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں، وہ ہوا کے اندر جو ہے فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقی یہ دونوں بھی جنتی ہیں، مگر اس کو جو بلندی ملی یہ آپ کے خاندان کی وجہ سے۔ جب چاچا کے بیٹے کو عظمت مل سکتی ہے تو حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا، پھر حضور ہی نے نہیں فرمایا بلکہ رب نے قرآن مقدس کے اندر آیت مباہلہ کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم،
یعنی وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو حضور کا بیٹا فرمایا. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت کتنی بلند ہے کہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو بزرگی عطا فرمائے. اصل میں ہے کیا معاملہ؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب شکم مادر کے اندر تھے، فاطمہ بنت اسد ان کے شکم میں تھے، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی آئی پرورش پائی 6 سال سے لے کر کے 25 سال تک. 6 سال سے لے کر کے 25 سال تک وہاں پرورش پائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کبھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضرت علی شکم انور کے اندر آ گئے تو جیسے حضور آتے تو کھڑی ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. جیسے حضور آتے تھے کھڑی. یعنی حضرت علی ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں، دنیا کے اندر ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، تب بھی وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول کون ہے. شکم مادر میں جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول کون ہے. تو ایک دن حضرت فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب نے پوچھا کہ تو کیوں کھڑی ہو جاتی؟ کہا جب میں دیکھتی ہوں کہ حضور آ جاتے ہیں تو میرا بچہ شکم کے اندر ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو لہٰذا میں مجبوراً کھڑی ہو جاتی ہوں. اگر کھڑی نہیں ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں کھڑا نہیں ہونے دوں گا. تو ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو طالب نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے دونوں کاندھوں کو دبایا کہ میں کھڑا نہیں ہونے دوں گا کچھ بھی ہو جائے. لیکن اوپر سے والد زور لگا رہے ہیں تو اندر سے مولا علی زور لگا رہے ہیں. کیا بات ہے. اور پھر دیکھیں کہ حضرت علی غالب آ گئے اور ابو طالب مغلوب ہو گئے، کھڑے ہو گئے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جیسے آپ آتے ہیں تو میرے شکم کے اندر یہ بچہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. پھر یہی تک نہیں، اتنا احترام کرتا ہے کہ حضور کی طرف پیٹھ نہ ہو. حضور کی طرف پیٹھ نہ ہو. اہل بیت کا مقام تو بہت بلند ہے. ایک روایت اور آپ کے سامنے اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو الصواعق المحرقہ کی روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، کتنا کٹھن وقت ہے، سورج سوا نیزے پر ہوگا. کچھ لوگوں کو مشکات شریف کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ پاؤں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کاندھوں تک، بعض پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے. بڑا ہی وہ مشکل وقت ہوگا. اس وقت کے اندر بھی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو مقام دیا جائے گا. اہل بیت سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج کی گرمی کے اندر لوگ جب پریشان ہوں گے، عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی. کہاں سے؟ عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ وہاں سے نکلیں اور عرش کے سائے میں آ جائیں. اہل بیت سے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں آ جائیں. پھر وہاں ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور ان کو جنت کی نعمتیں وہاں عرش کے سائے میں دسترخوان پر، جس پر اہل بیت اور بالخصوص امام الانبیاء بھی موجود ہوں گے، وہاں پر ان کو جنت کی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا. اللہ کرم فرمائے گا ان پر کہ ان کو وہاں کھانا. آج ہم کسی پیر صاحب کے ساتھ، سید صاحب کے ساتھ، کسی بہت بڑے عالم کے ساتھ کھانا نصیب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم فلاں شیخ کے ساتھ، فلاں بزرگ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. لیکن کتنی خوش نصیبی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے عرش کے سائے کے نیچے اور اس نورانی دسترخوان پر کھانا نصیب ہو جائے. تو اہل بیت اطہار کی بہت بڑی عظمت ہے. میں تو مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کے ان اشعار پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. تو میں نے آیت تطہیر
جو شروع میں تلاوت کی تھی اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اہل بیت کی شان کیا ہے؟ جن کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ہے ظاہر شان اہل بیت۔ کیا بات، آیا تطہیر سے ہے ظاہر شان اہل بیت۔ اور پھر آگے فرماتے جن کے گھر بے اجازت جبرائیل جاتے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں لعنت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور آگے کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، کیا بات، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سنی چینل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سنی چینل کے ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے ہمارے ان مہمان حضرات سے شان اہل بیت اور شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس عالی خاندان سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، اور یہی عقیدہ ہم سنیوں کا الحمدللہ قائم ہے اور یہی قائم رہے گا، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی فرمائے۔ میں سنی چینل کے ناظرین سے یہ التماس کروں گا کہ ہماری ہر ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے بیل آئیکن کو نہیں دبائے ہیں تو اس کو بھی آپ پریس کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔